بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور لیکچر کے ساتھ عبدالخالق ویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کا دوسرا سبق تشکیل پاکستان پڑھیں گے، جس کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ عزیز طلباء، کل ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا سبق کا، اور اس سے آگے ہم 8واں صفحہ جو ہے اس کا درمیان میں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اقتباس کی طرف چلتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، غیر یعنی گہرے مطالعے کے بعد، جس کا مقصد کامل ترین انسان کے انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی یعنی خدا کا نائب ہونے کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں یعنی ترقی میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول، توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے، نیز توحید الہی توحید انسان میں پرتفگن ہوتی ہے۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی تقلید، مکمل تقلید۔ سوم، قرآن پاک کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یہ جو پہلے والے اشعار ہیں، جس میں اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا، تو اس سے اوپر والے جو اشعار ہیں یہ ضرب کلیم کی نظم مرد مومن سے لیے گئے ہیں، اور جو آخری شعر جو تھا چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یہ بانگ درا کی نظم چاند اور تارے سے لیا گیا ہے۔ تو اب ہم اس پیراگراف کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو بیٹا، جیسے کل والے آخری پیراگراف میں یہ کہا گیا تھا کہ جو انسان میں ایک ایسی بری چیز پیدا ہو گئی تھی، جس میں یعنی مسلمانوں میں، کہ انہیں اپنی چیزیں اچھی نظر آنے لگی تھیں اور جس کی اصلاح ضروری تھی۔ تو قائد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیا کیا کہ اسی چیز کی نفی کی ہے، یعنی خودی کا ایک پیغام دیا ہے، یعنی اپنی ذات کی پہچان کروائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ ذات اس کے اندر تشریف فرما ہے، وہ ذات اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو پھر انسان کے سارے کام آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ کہا ہے نا کہ من عرف نفسہ، یعنی یہ قول ہے، بزرگوں نے بیان کیا ہے، من عرف نفسہ فعرف ربہ، یعنی جسے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا ہے کہ علامہ اقبال ہمیں درس دیتے ہیں کہ اپنی پہچان کرو، اپنے رب کی پہچان کرو، اور جو بندہ اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے تو پھر وہ خود پسندی کی زندگی بسر نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی کہ اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر ہوتا ہے، بلکہ اس کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہ ہستیاں ان کو کسی قسم کا دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی خوف اور ڈر ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی دنیا میں بھی کامیاب بسر کرتے ہیں اور آنے والی زندگی میں بھی بڑی کامیاب اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر جو دوسری چیز ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تقلید ہے، اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس میں بھی پھر انسان کی کامیابی ہے، اس میں وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہے اور آپ کی مکمل پیروی کر لیتا ہے، تقلید کر لیتا ہے، تو پھر وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سوم جو انہوں نے بات کہی ہے قرآن پاک کا مطالعہ ہے، یعنی
قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، اگر انسان اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ پھر ایک مکمل انسان بن جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے یعنی انسان کامل شخص بنتا ہے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل ہستی تھے، اسی طرح وہ بندہ بھی پھر اپنے آپ کو کامل بنانے کی طرف چل نکلتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کا مطالعہ انسان کی پھر قدم قدم پر مدد کرتا ہے. چہارم رجائیت یعنی اچھے خیال رکھنا، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا. اقبال نے ہمیں یہی درس دیا ہے. جیسے رجائیت یعنی اچھے خیال رکھنا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. کیونکہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہیں، جو بندہ جس کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر گھڑی اسے ایک امید لگی رہتی ہے. تو علامہ اقبال کی ذات اقدس نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے، یعنی آگے بڑھنے کا درس دیا ہے، ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے کا درس دیا ہے. اور اگر ہم مطلب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. جیسے یہ کہا نا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس نے خود مغرب کے جو علوم تھے ان کو بھی پڑھا، ان کو پڑھنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے جو تعلیمات ہمارے اسلام کی ہیں وہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل سکتی ہیں. انگریز مائیکل ہارٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب دا 100 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر متمکن کیا ہے. لہٰذا مسلمانوں کے لیے آپ کی تقلید بھی اہم ہے کہ یہ جزو ایمانی ہے. علامہ اقبال اسی پس منظر میں وہ شعر فرماتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کا مطالعہ انسان کو جدت افکار اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. قرآن پاک کے مطالعے کے بارے میں ایک غیر مسلم جرنل نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے کہ نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کا مطالعہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. قرآن پاک کا موضوع انسان ہے اور اس میں انسانیت کی فلاح کے لیے تمام اصول موجود ہیں. تو بیٹا یہ چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے کے آتی ہیں. تو یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس نے فرمایا ہے. اور اس کے لیے وہ شعر ہے نا کہ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. اور جہاں پہ ابتدا میں مغربی اور روم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ شعر بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف. تو اب ہم آگے صفحہ نمبر 9 پر چلتے ہیں اور اس کے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے. معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی، یعنی کم ترقی یافتہ رہی. البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے یعنی زوال کے خوب چمکایا. اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی، یعنی صحافت اخبار نویسی کو، اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں. علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا. یہ جامعہ عثمانیہ یہ اردو کی ترقی کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی تھی. متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ اب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹے نہیں رہتے، یعنی کمزور نہیں رہتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے ہیں، بزدل نہیں رہتے ہیں. البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس تھا، یعنی سورج سے زیادہ واضح تھا، روشن تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات عکارت جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو اب اس پیراگراف کے متعلق دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک درس دیا گیا ہے کہ جب تک قوم متحد نہیں ہوگی تو کچھ بھی وہ ترقی نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی مطلب اپنی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن قوم کو ایک ہونا پڑے گا. اسی صورت میں ہی یہ لوگ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں، تحریک پاکستان اپنی کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے، ورنہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے.
اس سلسلے میں پھر ہمارے عظیم رہنماؤں نے کام کیا، جیسے علامہ اقبال نے پھر ان لوگوں کے لیے اشعار لکھے: بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ راستہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب ہم اقتباس کے صفحہ نمبر 9 کے پیراگراف نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی ترقی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں، مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دیگرگوں ہونے لگی، یعنی بگڑنے لگی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی اداروں کو اس میں نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 اور جنگ بلقان طرابلس 1912 سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا، 1913 اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ تو اب ہم اس پیراگراف کے متعلق تھوڑی سی وضاحت دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھیں، اس میں ایک بات تو یہ کی گئی ہے کہ کانگریس کے قیام کے بعد سر سید احمد اور دوسرے جو ہمارے سیاسی رہنما تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمان جو ہیں، یعنی ہندوستان کی جو سیاست ہے اس سے مسلمان الگ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان سیاست کے ساتھ اپنا کوئی تعلق جوڑتے ہیں تو مسلمان جو ہیں اپنے اصل حق کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ اپنے اصل مقصد کی طرف وہ نہیں بڑھ پائیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اصل حق کو کہہ لیں کہ مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، تو پہلے سر سید احمد خان ان لوگوں کو یہی درس دیتے تھے کہ وہ تعلیمات حاصل کریں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کے مقابلے میں آئیں، تو لہٰذا سر سید احمد خان نے انہیں عملاً سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا قدم ثابت ہوا، جس میں دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے صرف یہ سیاست میں حصہ لینے سے روکا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایشیا کی جو حالت تھی وہ انتہائی بگڑ گئی۔ جاپان کے بعد ہندوؤں نے پھر مطالبہ کر دیا کہ انہیں ایک حکومت دی جائے، یعنی تقسیم بنگال، ایک حصے کو تقسیم بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جو تھا وہ ہندوؤں کے قبضے میں چلا گیا اور دوسرا مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا، اور پھر ہندوؤں نے یہ کہا کہ ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے ہیں اور ہم تو اپنا ایک الگ سے، یعنی ہم اس کو متحد کرنا چاہتے ہیں، یہ پورا کا پورا بنگال ہندوؤں کا ہے۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑا، یعنی اردو اور ہندی جھگڑا شروع ہو گیا کہ جہاں پہ اردو رائج تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کیا جائے اور ہندی کو آگے رائج کیا جائے، اور پھر اور بھی بہت سارے مسائل جو تھے وہ شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے پھر اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ایک جماعت بنائی جس کا نام مسلم لیگ تھا۔ 1906 میں سر محمد شفیع نے جو ہے اس جماعت کا قیام کیا، یعنی اس کا نام تجویز کیا۔ نواب محسن الملک نے اس کو بنایا تھا، اور پھر 1909 کی اصلاحات منٹو مارلے کی اصلاحات تھیں، اور پھر اس کے بعد تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911، یعنی یہ پھر جو تقسیم کیا گیا تھا بنگال کو 1911 میں ختم کر دیا، اور جنگ بلقان طرابلس
اب 1912 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا تھا۔ مقامی مسلمان بے سر و سامان تھے مگر بڑی بہادری سے لڑے، لیکن اٹلی طرابلس پر قابض ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو وہاں پہ شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے حقوق جو ہیں یہ غیر لوگوں کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں، لہٰذا انہیں کچھ نہ کچھ پھر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور انہوں نے پھر وہاں پہ سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں۔ تو یہ چیز اس میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم اس سے آگے والا جو پیراگراف ہے اس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر مصنف نے کن باتوں کا ذکر کیا ہے اور کن جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا۔ میثاق لکھنؤ کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی، لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ یعنی یہ رولٹ ایکٹ جو تھا 1918 میں جو تسلیم کیا گیا تھا، اور 1919 اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی گئی۔ یعنی اس میں جو جنگ عظیم اول تھی اس میں مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت پھر اس جنگ کا حصہ بنایا گیا، یعنی جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو ختم کیا گیا۔ سعودی عرب جس میں شام، عراق، اردن، فلسطین، اسرائیل، لبنان اور لیبیا، ان تمام علاقوں پر یہ لوگ قابض ہو گئے۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی۔ یعنی علی برادران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خان جو تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خان، ان کو علی برادران کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر ایک عدم تعاون کی انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کی 1920 میں، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگھٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو شدھی ایک تحریک تھی اور پھر دوسری تحریک سنگھٹن کی تحریک تھی، ان دو تحریکوں نے پھر یہاں کے حالات یکسر تبدیل کر دیے۔ یہ شدھی سنگھٹن ہندوؤں کی ان تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا، جس کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ یعنی یہ تحریکیں ایسی تھیں کہ زبردستی مسلمانوں کو مطلب ہندو بنایا جاتا تھا، اور یہ دونوں تحریکیں ان لوگوں کی کامیاب تو نہ ہوئیں، لیکن یہ مطلب اس کے ناپاک عزائم کو مسلمانوں نے خاک میں ملا دیا۔ یعنی سردھانت نے ایک تحریک شروع کی تھی، شدھی کی تحریک شروع کی تھی، اور سنگھٹن تحریک کا بانی جو تھا ڈاکٹر مونجے تھے۔ تو اب آگے ہے، اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ 1928 اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یعنی 14 نکات 1929 میں پیش کیے گئے۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی 1930 میں۔ اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا، جو 1900 یعنی 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی ہیں، جن تینوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی ذات اقدس نے شرکت کی تھی۔ پہلی تھی 1930 کو، پھر 1931 اور 1932 کو، اور برطانوی حکومت نے اپنے فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا، اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر ادارے
اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم یعنی ملانے کی کوشش کی۔ 20 اعلانیہ خفیہ مساعی کی یعنی کوششیں کیں۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے مختلف تحریکیں چلائیں اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان تو نہ پہنچا سکے۔ مسلمان جو تھے وہ اپنے اس کام میں کامیاب رہے، یعنی طرح طرح کی تحریکیں چلانے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ مسلمان اس علاقے میں کوئی بھی حیثیت حاصل نہ کر پائیں، لیکن مسلمانوں کی قیادت ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں تھی کہ اس ہستی نے نہ صرف ان کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ دلایا بلکہ ان کے مقام اور مرتبے میں مزید اضافہ کیا اور ان کو ایک قوم کے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کوشش کی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ یہ مفتی کفایت اللہ کی ایک جماعت تھی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار سرحد کے خان عبدالغفار خان کی ایک جماعت تھی۔ مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی، یعنی ابوالکلام آزاد کی ایک جماعت تھی جو اس حق میں تھے کہ مسلمان جو ہیں اپنا وطن الگ حاصل نہ کریں، بلکہ یہ کانگریس کا ساتھ دینے والے مسلمان تھے۔ نیشنلسٹ مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھی 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ یعنی منتشر اور بکھری ہوئی اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ یعنی یہاں پہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ مسلمان اس وقت تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ منتشر رہیں گے، بکھرے ہوئے رہیں گے۔ یہ کامیابی ان کی اسی صورت میں ہے جب یہ متحد ہو جائیں گے اور یہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ متحد ہوئے جس نے پھر ان کو کامیابی کی راہ پر چلنے کا ایک صحیح رستہ بتایا، اور پھر بلکہ یہ خود آگے یہ ہستی تھی اور پیچھے مسلمان اس ذات کا ساتھ دے رہے تھے اور پھر مسلمان ایک دن کامیاب ہو گئے۔ اب ہم آگے مزید اس کا پیراگراف جو ہے صفحہ نمبر 11 کا پہلا پڑھتے ہیں۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی اس جماعت نے یہ قرارداد منظور کی کہ ہم پاکستان بنانے کے لیے ہر صورت کوشش کریں گے، یعنی مسلمان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور جدوجہد جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی، یعنی جوش پیدا ہو گیا۔ اب وہ محض تحفظات اور مراد کی سال نہ رہی، یعنی حقوق اور رعایتوں کی سوالی نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل اور آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی جس کی ایک اپنی جداگانہ حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور ایک اپنا جداگانہ وطن ہو۔ اب اس میں دیکھیں اس پیراگراف میں بہت بڑی بات تو یہ کی گئی کہ جو 23 مارچ 1940 کو پاکستان کا ایک تاریخی دن تھا جس کو بنانے کے حوالے سے ایک اہم قرارداد پیش کی گئی، جس کو منظور بھی کیا گیا اور اس کے لیے پھر بعد میں کوششیں بھی کی گئیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا اس قرارداد کو پیش کرنے کا کہ مسلمان ایک جداگانہ تہذیب رکھتے ہیں، یعنی ان کی تہذیب ہندوؤں سے الگ ہے، یہ ہندوؤں کے ساتھ ان کی تہذیب نہیں ملتی ہے، اور ایک جداگانہ وطن۔ اب دیکھیں کہ اب جداگانہ وطن کا مقصد کیا تھا کہ جہاں پہ ہم اپنی آزادانہ عبادات کر سکیں، اپنے آزادانہ طریقے سے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ پھر آگے جو پیراگراف ہے اس میں مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں
معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، یعنی بنائی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی، اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ یعنی اب انہوں نے عملی طور پر ہمارے رہنماؤں نے کام کرنے شروع کر دیے، یعنی تعلیم کے مسئلے پر انہوں نے بحث و تکرار کرنا شروع کر دی، یعنی اس کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں مسلمانوں کی تعلیمی مسائل جو تھے ان کو دور کرنے کے لیے، معاشی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، اگر کوئی مسئلہ تھا کسی کا تو اس کے لیے پھر کمیٹیاں بنائی گئیں۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارتوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، یعنی یونینسٹ وزارتیں جو تھی پنجاب کی مشہور سیاسی جماعت جو مسلم لیگ کی مخالف تھی، انہیں یونینسٹ جماعت کہا جاتا تھا کہ اب یعنی یہ یونینسٹ جو تھے یہ مسلمانوں کے مسلم لیگ کے خلاف تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو نہ بنایا جائے بلکہ ہندوستان کو متحد رہنے دیا جائے، اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ یہ ان کی تقریباً 14 ملاقاتیں ہوئیں اور ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہوئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے، یعنی ڈیموکریٹک لیبر پارٹی کے تحت وہ یہ چاہتے تھے اس کو ایک آزادی دے دی جائے، یعنی مسلمان اپنا الگ ملک میں رہیں اور ہندو اپنے الگ ملک میں رہیں۔ اچھا جی، تو آگے ہے نئے انتخابات میں جو 1946 اور 45 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو یعنی سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور پھر اور وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا اور گو آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ مناقشات مطلب جھگڑے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ تو اب بیٹا دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے فسادات جو تھے وہ شروع ہو گئے۔ یہ جھگڑے پھر یعنی جہاں کہیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی اور پھر ہندوؤں کے گھر کم ہوتے تو مسلمان ہندوؤں کو ان گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے، اور جہاں کہیں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تو ہندو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے، خواتین کو، بچوں کو اور لوگوں کو، جتنے بھی وہاں پہ مرد حضرات ہوتے ان کو مار دیا جاتا۔ تو اس طرح کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ اب ہم صفحہ نمبر 12 پہ چلتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 12 میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت نے اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیان ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی اسے ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا جو اخیر سال تک جاری رہا اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے طے کیا گیا، یعنی قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان ایک الگ وطن بن گیا۔ تو یہ مسلمانوں کی
کاوشیں اور کہہ لیں کہ کوششوں کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اور آگے ہم مزید پڑھتے ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفریں تغیر رونما ہوا، یعنی حیرت انگیز آفریں یعنی حیرت انگیز تغیر تبدیلی رونما ہو گیا، تبدیلی رونما ہوئی جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی۔ اب بیٹا دیکھیں کامیابی ہماری اسی صورت میں ہی ہے کہ اگر ہم اسلامی جمہوریت کو ترقی دیں گے، یعنی جمہوریت دو طرح کی ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تو وہ بات آپ ذہن میں ضرور لائیے گا، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر اور ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ یہ پورا کا پورا جو نظام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام تھا، جو آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے اور پھر عشر کے حوالے سے قائم کیا تھا اور پھر حکومت کو کامیاب بنایا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ یعنی ان کے ملک میں کوئی ایسا غریب نہیں تھا جس کو وہ زکوٰۃ دے سکتے۔ تو اسی طرح آگے ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے۔ نصب العین یعنی مقصد وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان یعنی جو کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو، مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرہ نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکساری و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، وہ مسلم اور غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری یعنی بھائی چارے کا لحاظ اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ عزیز طلبہ، اب اس میں جو حوالے کے اشعار لکھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں: اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے لیے۔ ایک اور شعر ہے ضمیر، یہ صفحہ نمبر 8 کے لیے اشعار ہیں جہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیراگراف آیا ہے۔ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ اب صفحہ نمبر 9 کے لیے اشعار ہیں۔ پہلے پیراگراف کے لیے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ راستہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اب اختتام پر یعنی آخر پر جہاں پہ علامہ اقبال کا شعر لکھا ہو وہاں پہ ایک شعر آپ لوگ لکھ لیں کہ اس چمن میں مرغ دل گائے نہ آزادی کے گیت، اس چمن میں مرغ دل گائے نہ آزادی کے گیت، آہ یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے۔ تو بیٹا یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے یعنی اختتام پر وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے پاکستان کو ایسے حاصل نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تھا کہ اس میں ہم ایک آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں گے، نہ صرف آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں گے بلکہ ہر بندہ اپنے آپ کو پاکستان کی محبت میں اس قدر آگے لے جائے گا کہ وہ لوگوں کے حق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ لیکن بڑا افسوس کہ آج ہم اپنے بزرگوں کے ان افکار کا پاس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں، نہ ہم اسلامی تعلیمات کا خیال رکھتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جس نے نہ صرف
ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بلکہ ہماری ملت کو، ہماری قوم کو اور خود پاکستان کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو مصنف کی تو بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک اس پاکستان کو دیکھیں جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا تھا، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ وہ اپنی زندگی میں ایسا پاکستان نہ دیکھ سکے، بلکہ وہ پاکستان دیکھا جو بدحال ہے، تباہ حال ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آپ کا سبق جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک نئے لیکچر کے ساتھ ضرور حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ والسلام۔